اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے پرندے کی فریاد، مضمون ہے اردو اور جماعت 7ویں۔ یہ نظم علامہ محمد اقبال نے لکھی ہے۔ اس نظم میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس پرندے کی فریاد اپنی زبان سے سناتا ہے جسے کسی نے پنجرے میں قید کیا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہاریں، وہ سب کا چہچہانا۔ پرندہ کہتا ہے کہ مجھے وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آتا ہے اور باغ کی بہاریں یاد آتا ہے، اور مجھے پرندوں کے چہچہانا یاد آتا ہے۔ چہچہانا کہتے ہیں پرندوں کی آواز کو۔ آزادیاں کہاں ہے وہ اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا، اپنے خوشی سے جانا۔ تو پرندہ کہتا ہے کہ اب وہ آزادیاں کہاں ہے جب میں اپنے گھونسلے میں اپنی خوشی سے آتا تھا اور اپنی خوشی سے جاتا تھا۔ لگتی ہے چوٹ دل پر، آتا ہے یاد جس دم، شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا۔ تو پرندہ کہتا ہے کہ مجھے دل پہ چوٹ لگتا ہے، یعنی مجھے صدمہ ہوتا ہے جب مجھے پھولوں کا کھلنا یاد آتا ہے۔ یعنی شبنم کے آنسوں پر کلیوں کا مسکرانا، کلیوں کا مسکرانا یعنی پھولوں کا کھلنا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب بہار میں پھول کھلتے ہیں تو وہ گزرے ہوئے زمانے میں جب بہار میں پھول کھلتے تھے تو وہ زمانہ جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے دل پہ چوٹ لگتی ہے۔ وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، آباد جس کے دم سے تھا میرا آشیانہ۔ پرندہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے ساتھی کی وہ پیاری پیاری صورت، وہ کامنی سی مورت، کامنی کہتے ہیں حسین پھول یا حسین و جمیل، تو مورت کہتے ہیں شکل کو۔ مجھے اپنے ساتھی کی وہ خوبصورت تصویر سامنے آتی ہے جس کے دم سے میرا آشیانہ آباد تھا۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ آتی نہیں صدائیں اس کی میری قفس میں، ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں۔ تو پرندہ فریاد کرتا ہے کہ اسے اپنے ساتھی کی صدا، آواز اس کے پنجرے میں نہیں آتی ہے۔ ہوتی میری رہائی اے کاش میرے بس میں، اے کاش میرے بس میں میری رہائی ہوتی، میرے اختیار میں یا میرے قابو میں میری رہائی ہوتی۔ کیا بد نصیب ہوں میں گھر کو ترس رہا ہوں، ساتھی تو ہیں وطن میں قید میں پڑا ہوں۔ پرندہ کہتا ہے کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ میں گھر کو ترس رہا ہوں، گھر جانے کے لیے ترس رہا ہوں۔ میری ساتھی تو وطن میں ہیں لیکن میں قید میں پڑا ہوں، میں پنجرے میں بند ہوں۔ آئی بہار کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، میں اس اندھیرے گھر میں قسمت کو رو رہا ہوں۔ آئی بہار
پرندہ کہتا ہے کہ باہر آئی ہے، کلیاں پھولوں کو ہنس رہی ہے، یعنی کلیوں پھولوں کو ہنسنا کا معنی ہے کہ پھول کھلنا۔ باہر آئی ہے، پھول کھل رہے ہیں، لیکن میں اس اندھیرے گھر میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں۔ قسمت کو رونا مطلب بدقسمتی پر رونا۔ تو پرندہ کہتا ہے کہ میں اس اندھیرے گھر میں، اس پنجرے میں اپنی بدقسمتی پر رو رہا ہوں۔ اس قید کا الہی دکھڑا کسے سناؤں؟ دکھڑا سنانا، غم کا حال سنانا۔ تو پرندہ کہتا ہے اے خدا، اس قید کے غم کا حال میں کس کو سناؤں؟ ڈر ہے کہیں قفس میں غم سے مر نہ جاؤں۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس پنجرے میں مر نہ جاؤں۔ جب سے چمن چھٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے، دل غم کو کھا رہا ہے، غم دل کو کھا رہا ہے۔ تو پرندہ کہتا ہے جب سے میں چمن سے چھٹا ہوں، جب سے مجھے اس پنجرے میں قید کیا گیا ہے، تو میرا یہ حال ہوا ہے کہ میرا دل غم کو کھا رہا ہے اور میرا غم میرے دل کو کھا رہا ہے، یعنی میں بہت پریشان ہوں، میں بہت غمگین ہوں۔ گانا اسے سمجھ کر خوش ہو نہ سننے والے، دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ گانا اسے سمجھ کر خوش نہ ہو سننے والے، اے سننے والو میری اس فریاد کو آپ گانا سمجھ کر خوش نہ ہونا۔ دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد یہ صدا ہے۔ یہاں پھر صدا ہے، صدا کہتے ہیں یہ آواز، یہ جو آواز ہے یہ دکھتے ہوئے دلوں کی فریاد ہے۔ یہ وہ فریاد ہے جو دکھی دلوں کی ہے۔ آزاد کر دے مجھ کو اے قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ پرندہ آزاد کر دے مجھ کو اے قید کرنے والے، میں بے زباں ہوں قیدی، تو چھوڑ کر دعا لے۔ پرندہ التجا کرتا ہے کہ اے قید کرنے والے تو مجھ کو آزاد کر، میں بے زباں ہوں، میں آپ کو کہہ نہیں سکتا ہوں، تو مجھے چھوڑ کر مجھ سے دعا لے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں پرندوں کو پنجروں میں قید نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ بچے مختلف قسم کے پرندوں کو پنجروں میں قید کرتے ہیں اور ایسا کرنے سے انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ان پرندوں پہ کیا گزرتی ہوگی۔ تو امید ہے کہ آپ آئندہ پرندوں کو پنجروں میں بند نہیں کرو گے۔ وسلام۔